السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ عزیز سامعین، کامیاب لوگ کون ہیں اور ناکام کون ہیں؟ قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں بیان کروں گا۔ یاد رکھیے گا، جو انسان جس شعبے میں ہوتا ہے وہ اس شعبے میں ماہر ہوتا ہے، اور اس شعبے کی جو بات ہے اس کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ زندگی میں، دنیا میں انسان کی کئی قسمیں ہیں۔ جو بزنس مین طبقہ ہے وہ بزنس کو کامیابی سمجھتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹری کو کامیاب سمجھتے ہیں، جو مختلف قسم کے لوگ بستے ہیں زمین میں۔ تو ہر انسان کا جو مائنڈ ہے، ہر انسان کا ذہن، وہ کہتا ہے کہ کامیابی اس میں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کامیابی ڈگریوں میں ہے، کوئی سمجھتا ہے کامیابی پیسے میں ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ کامیابی شہرت میں ہے، کوئی سمجھتا ہے کامیابی جو ہے ظاہری طور پہ جو چیزیں ہیں ان میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب کون ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، سورۃ الاعلی 30واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ تحقیق کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، اس شخص کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ضرور کامیاب ہوگا جو تین کام کرتا ہے۔ قد افلح من تزکا، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو جلدی توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک نیک انسان ہے اور ایک بد انسان ہے۔ جو نیک اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان ہوتا ہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، ایک تنکے جتنا گناہ کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر گر رہا ہے، اتنی ٹینشن لیتا ہے۔ اور ایک جو حد سے بڑھنے والا انسان ہے وہ ایک پہاڑ جتنا گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی، میں نے اڑا دی تھی۔ کامیاب کون ہے؟ جب گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں۔ گناہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے، انسان کا یہ خاصہ ہے گناہ کرنا، انسان بھول جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا ابن آدم جو ہے وہ گنہگار ہے، جتنی بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں، لیکن سب سے بہتر وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کرتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، یعنی اپنا تزکیہ کرتا ہے۔ یہی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس بندے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اگر استغفار کر لیتا ہے تو اس کا وہ کالا نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اجلا ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جو اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ، فرمایا جب کبھی گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، کیونکہ نیکی جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو بعض گناہ جو ہوتے ہیں وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں نیکیاں کرنے سے، وضو کرنے سے، لیکن بعض گناہوں کی باقاعدہ معافی مانگنی پڑتی ہے، خصوصی طور پہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جو شخص یہ ٹینشن لیتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، جو ٹینشن لیتا ہے کہ میں کتنے گناہ کر چکا ہوں، جو روزانہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ گناہوں کی میل میں کہیں میں آلودہ تو نہیں ہو گیا، اور پھر اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے۔ جیسے
اگر کوئی شخص منہ کے اوپر گندگی لگی ہے، کپڑوں کو گندگی لگی ہے، تو وہ صاف کر لیتا ہے، وہ لیٹ نہیں کرتا، جلدی سے صاف کر لیتا ہے۔ اسی طرح کامیاب وہ شخص ہے جب گناہوں کی آلودگی اس کو پکڑ لیتی ہے، گناہ اس کو لگ جاتے ہیں، تو وہ جلدی سے صاف کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ تو پہلی نشانی کامیاب لوگوں کی یہ ہے کہ وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں گناہوں سے۔ دوسری نشانی یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جو تین کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کامیاب تو یہ لوگ ہیں، لیکن تم دنیا کی کامیابی کو چاہتے ہو، حقیقی کامیابی نہیں چاہتے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن دنیا جہاں کے لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کے لیے مرتے ہو، تم دنیا کے لیے جیتے ہو، وہ لوگ ناکام ہیں۔ والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے، جب ہم نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو دو چیزیں عموماً دیکھی جاتی ہیں، وارنٹی کس کی زیادہ ہے اور تعدیر کی بہتر، یعنی بہتر چیز کیا ہے اور کب تک، یعنی زیادہ دیر جو ہے وہ یہ صحیح چیز کیسے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتر بھی یہ ہے آخرت اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو کامیاب لوگ وہ ہیں جو تین صفات اپناتے ہیں، اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں اور اگر ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور جو دنیا کو زندگی کو ترجیح دیتے ہیں وہ ناکام لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں یہ بیان کیا ہے مزید ناکام لوگوں کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کہہ دیجئے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، آپ بتائیں لوگوں کو کہ کیا میں تمہیں خبر دوں جو خسارے والے لوگ ہیں، جو نقصان والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود ہی الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کا اٹھنا بیٹھنا صرف دنیا میں، جن کا زندہ رہنا مرنا صرف دنیا کے لیے، جن کا صبح و شام جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں، جو دنیا کے لیے جیتے ہیں، جو پیسے کے لیے جیتے ہیں، جو تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں، صرف اور صرف جو مال کے لیے جیتے ہیں، وہ لوگ ناکام ہیں۔ الذین ضل سعیہم، جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا بہترین کام کر رہا ہوں۔ عزیز سامعین، ہمیں کامیاب اگر ہونا ہے تو اللہ کے نزدیک کامیاب ہو۔ اللہ کے نزدیک کامیابی اللہ کا ذکر کرنے میں ہے، نماز پڑھنے میں ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ دنیا کی جو محبت ہے یہ عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی دنیا اور آخرت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کی اہمیت زیادہ ہے یا آخرت کی اہمیت زیادہ ہے، تو جائے تم میں سے کوئی ایک سمندر کے کنارے جائے تو سمندر کے اندر انگلی کو ڈبوئے، اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی لگا ہے وہ دنیا ہے اور باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ عزیز سامعین، ہمیں اصل کامیابی کی طرف دوڑنا چاہیے، ہمیں اصل کامیابی کی طرف آنا چاہیے۔ جو رزق قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور مل کے رہے گا، کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارا مقصد پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے مقصد۔ یہ پیسہ کمانا، یہ جاب کرنا، یہ ڈگریز حاصل کرنا، یہ مکان بنانا، یہ کار لینا، یہ ساری کی ساری ضروریات ہیں، مقصد نہیں ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔